مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ وہ دو فرشتے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ جیسے ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، ایسے ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ وہ دو فرشتے آپس میں جو بات چیت کر رہے ہیں تو وہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ صحابی جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کا سوال و جواب سنا نہیں جا رہا، اور مجھے وہ نظر بھی نہیں آ رہے، نہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے وہ نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی میں ان کی بات سن رہا ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو اس صحابی کو کہا اب بتاؤ۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے وہ نظر بھی آ رہے ہیں اور ان کی بات بھی میں سن رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بالکل ایسا ہی واقعہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھے زیارت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ بتاؤ وہ دو فرشتے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی جواب دیا کہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہے اور میں ان کی بات بھی نہیں سن رہا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت کما جلی کو بے شان ہی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ اس کی برکت سے مجھے وہ فرشتے نظر بھی آنے لگ گئے اور ان کی بات بھی مجھے سنائی دینے لگ گئی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اب بتاؤ وہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ وہ دو فرشتے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کون سے عمل ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں مکفرات، اس پر مستقل ایک کتاب ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں جو سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ فرشتے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ وہ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ اگر وہ عمل انسان کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پہلے کیے ہوئے گناہوں کا یہ عمل کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو وہ کون سے عمل ہیں؟ تو فرشتے بتلا رہے ہیں کہ وہ 3 عمل ہیں، اور تینوں آسان عمل ہیں، ان پر کوئی نہ زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے نہ زیادہ زر اور مال و دولت خرچ ہوتی ہے۔ فرمایا وہ 3 عمل ہیں جن سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل فرشتے فرما رہے ہیں یہ ہے المشی بالاقدام الی المساجد، کہ بندہ مسجد کی طرف پیدل چل کے آئے۔ تو جب بندہ گھر سے پیدل چل کے مسجد کی طرف آتا ہے تو قدم قدم پہ اس کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکی لکھی جاتی ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، اور ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں جو وہ پہلے کر چکا ہے۔ پہلے گناہ اس کے، سابقہ گناہ اس کے اس عمل سے معاف ہوتے ہیں المشی بالاقدام، کہ بندہ پیدل اپنے قدموں پر، اپنے پاؤں پر چل کر کے مسجد آ رہا ہے۔ اس میں یہ نفی نہیں ہے کہ بندہ سواری پہ نہ آئے، کوئی یہ خیال کرے اگر سواری پہ جاؤں گا تو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس وقت چونکہ قدموں پر چلنے ہی کا رواج تھا، نمبر 1۔
نمبر 2 یہ ہے کہ قدموں سے چلنے، پیدل چلنے میں بندہ قدم گن سکتا ہے، قدموں کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہے۔ سواری پر آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، دور سے آتا ہے، تو اس میں اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ چونکہ پیدل چلنا پاؤں جیسے ایک زمانے میں یا ایک حالت میں ہماری سواری ہیں، تو سائیکل، موٹر سائیکل، کار، جیپ جو بھی ہے وہ بھی ایک وقت کی ایک سواری ہے، وہ بھی ہمارے پاؤں بن جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمت ہیں، جیسے پاؤں دیے ہوئے اللہ کی نعمت ہیں۔ ہاں البتہ جتنا اگر ہو سکے تو حدیث پاک کے ظاہر الفاظ پر عمل کرنے کے لیے، تاکہ میرا بالکل وہی نقشہ بنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، تو پھر کوشش کرے کہ وضو گھر سے ہو اور چل کر کے آئے پیدل۔ اور پھر صحابہ کرام تو پیدل چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے تھے، تاکہ اللہ کے ہاں ہماری نیکیاں زیادہ ہوں اور گناہ زیادہ معاف ہوں اور درجے زیادہ بلند ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسجد نبوی کے قریب پلاٹ جگہ خالی پڑی تھی، کچھ صحابہ نے سوچا جن کے گھر دور تھے کہ ہم وہاں سے منتقل ہو کے یہاں گھر بنا لیتے ہیں تاکہ مسجد کے قریب ہمارے گھر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر وہیں ٹھیک ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ آنے جانے میں کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عمل فرشتے آپس میں یہ بیان کر رہے ہیں جس سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، المشی بالاقدام الی المساجد، کہ مسجد کی طرف پیدل چل کے آنا۔ اور دوسرا فرمایا، وہ یہ بتلا رہے ہیں فرشتے کہ جو بندہ نماز سے پہلے نماز کی انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہو اور نماز پڑھ چکنے کے بعد کچھ دیر مسجد میں اللہ کی یاد کے لیے بیٹھا رہے، نماز سے پہلے آئے اور نماز کی انتظار میں کچھ وقت گزارے، اور نماز کے بعد فوراً سلام پھیر کے بھاگنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ کچھ دیر اللہ کی یاد میں مسجد میں بیٹھے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، انتظار الصلاۃ قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے نماز کی انتظار اور نماز کے بعد پھر مسجد میں بیٹھنا، مسجد کا کھوٹا بن جانا، مسجد میں وقت گزارنا۔ تو فرمایا یہ عمل ایسا ہے جو انسان کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا عمل ارشاد فرمایا کہ فرشتے یہ فرما رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ جو بندہ طبیعت کی ناگواری کے باوجود پھر بھی وضو مکمل کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، سردی کا موسم ہے، پانی بھی بڑا ٹھنڈا ہے، طبیعت نہیں چاہتی پانی کو ہاتھ لگانا، طبیعت چاہتی ہے اول تو ہاتھ ہی نہ لگاؤ، اگر ہاتھ لگاؤ تو بس ایسے بھاگتے دوڑتے جلدی جلدی چھینٹے مارو اور فرض پورے کرو اور جلدی جلدی وضو کرو۔ لیکن وہ بندہ باوجود طبیعت کی ناگواری کے، طبیعت کی ناپسندیدگی کے، طبیعت پر بوجھ ہونے کے، پھر بھی وہ بڑے اطمینان کے ساتھ سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے وضو کرتا ہے۔ یا گرمی کا موسم ہے اور پانی بھی سخت گرم ہے، اب پانی کو ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی ایک بندہ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، پانی گرم ہو تب بھی، پانی ٹھنڈا ہو تب بھی، موسم گرمی کا ہو تب بھی، موسم سردی کا ہو تب بھی، جلدی لگی ہوتی ہے بسا اوقات بھاگتے دوڑتے وضو کرتا ہے۔ تو فرمایا اطمینان سے جو سکون سے وضو کرتا ہے، طبیعت کی ناگواری اور نہ چاہنے کے باوجود بھی، یہ عمل انسان کے سابقہ گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب دوسرے بندے کے وضو کا پانی دیکھتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ اس کے کون کون سے گناہ ہیں جو اس وضو کے پانی سے معاف ہو گئے ہیں، دھل گئے ہیں۔ تو امام صاحب کو پتہ چلتا کہ اس نے بد نگاہی کی ہے، اس نے بد زبانی کی ہے، اس نے فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ تو پھر امام صاحب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے یہ بات واپس لے لے کہ مجھ پر مسلمانوں کے عیب کھلتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کے عیب کا مجھے پتہ چلے۔ آج تو ہم دوسروں کے عیبوں کی ڈھو لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کمزوری کسی کی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، لیکن فرمایا کہ کسی کے عیب
معلوم کرنے کے لیے کوشش یہ ہو کہ اللہ کرے مجھے کسی کے عیبوں کا پتہ نہ چلے۔ تو یہ 3 عمل بتلائے جس سے سابقہ کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فرمایا کہ اب سنو، پھر سنو، دیکھو فرشتے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اب وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کون سے عمل ہیں جس سے انسانوں کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، رفع درجات کا ذریعہ بننے والے اعمال۔ پہلے تھے کفارہ سیئات بننے والے اعمال، اور اب فرما رہے ہیں وہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں رفع درجات بننے والے اعمال کون سے ہیں جس سے انسانوں کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وہ بھی 3 عمل بتلا رہے ہیں۔ پہلا عمل ہے اطعام الطعام، کہ بھوکے کو، ضرورت مند کو کھانا کھلانا، غریب ہے، مسکین ہے، دیندار ہے، یتیم ہے، کوئی بندہ بھوکا ہے، کوئی بندہ ضرورت مند ہے، ضرورت مند بندے کو، بھوکے بندے کو کھانا کھلانا، فرمایا یہ رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا فرما رہے ہیں لین الکلام، نرم بات کرنا، بات ایسی کرنا جس سے 2 بندوں میں جوڑ پیدا ہو، جس سے بندوں کے دلوں میں قربتیں پیدا ہوں، جس سے نفرتیں مٹیں، جس سے محبتیں بڑھیں، جس سے آپس میں جوڑ پیدا ہو۔ نرم بات کا یہ معنی کہ یوں نرم بات کرنا، فرمایا اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، بات کرنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں کہ وہ نرم بات کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نرم لہجے میں گالیاں دے، نرم لہجے میں چغلی کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ نرم بات کا معنی جس سے دلوں میں نرمی پیدا ہو، دلوں میں محبتیں پیدا ہوں، قربتیں پیدا ہوں، نفرتیں مٹیں، دوریاں ختم ہوں، آپس میں جوڑ پیدا ہو، اس انداز کی گفتگو کرتا ہے کہ دوسرے بندے اس کے ساتھ بھی جڑ جائیں، دوسرے بندے آپس میں بھی جڑ جائیں، محبتیں پیدا ہو جائیں۔ تو فرمایا لین الکلام، نرم بات کرنا، یہ بھی انسان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ والصلاۃ والناس نیام، کہ رات کے ایسے وقت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں، دنیا سو رہی ہے اور یہ اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ تو الصلاۃ، نماز پڑھنا ایسے وقت میں کہ والناس نیام، جس وقت لوگ سو رہے ہوں، یہ بھی رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری گفتگو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی نقل فرمائی، اس کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے محمد سل، اب مجھ سے مانگیے، اب کوئی سوال کیجئے میں آپ کو وہ عطا کروں، اب مجھ سے مانگیے۔ اب یہ لمحہ اگر کوئی بڑا جو دے سکتا ہو اور وہ کہے کہ اب مانگو، اب یہ بندے کے لیے بڑے آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اگر بندہ دنیا دار ہے تو وہ زہر دنیا مانگے گا کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، میرے فلاں مسئلے، ضرورتیں تو لگی ہوتی ہیں، ہر بندے کو لگی ہوتی ہیں، مسئلے تو ہر بندے کے ساتھ ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کائنات فرما رہے ہیں سل، اے محمد مانگیے، میری رحمت پوری جوش میں ہے، تو جو مانگے گا میں وہ دے دوں گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں فعل الخیرات، کہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق ملے۔ اب یہ امت کے لیے ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر کام ہی اچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک اور محفوظ تھے۔ میرے اور آپ کے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ سے فعل خیرات کی، اچھے کاموں کی توفیق مانگو، فعل الخیرات۔ اور دوسرا فرمایا وترک المنکرات، جو کام اللہ کو ناپسند ہیں ان کو چھوڑنے کی، جو کام اللہ کے ہاں اچھے ہیں ان کے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کام اللہ کے ہاں برے ہیں، اللہ کو ناپسند ہیں، ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اور تیسرا فرمایا وحب المساکین، مسکینوں غریبوں کی محبت نصیب فرما۔
یہ محبت خالص ہوتی ہے۔ آپ کسی امیر سے محبت کریں گے تو ممکن ہے لالچ ہو، کسی چودھری سے، سردار سے، بڑے سے، عہدے والے سے محبت کریں گے تو ممکن ہے خیال ہو کسی مشکل میں کام آ جائے گا، لیکن مسکین غریب سے محبت کریں گے تو وہ کس لیے؟ سوا اس کے کوئی وجہ ہی نہیں ہوگی کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، ورنہ اس سے تو کوئی لالچ نہیں ہے، اس سے تو کوئی توقع نہیں ہے کہ میرا کوئی کام کر دے گا، میرے کوئی کام آ جائے گا، اس سے تو کسی قسم کی توقع نہیں ہے۔ مسکین سے جو محبت کرے گا، غریب سے جو محبت کرے گا، یتیم سے جو محبت کرے گا، معاشرے کے کمزور افراد سے جو محبت کرے گا، یہ محبت خالص اللہ کے لیے ہوگی۔ اس محبت کے اندر اپنا کوئی مقصد، کوئی مفاد، کوئی غرض چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَحُبَّ الْمَسَاکِین، مجھے مسکینوں کی محبت عطا فرمائیے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تھا، وہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صحابی سے آخر میں یہی فرمایا، سل، اب تو مانگ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، جو تو مانگے گا اللہ تجھے وہ دے دیں گے۔ صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سل، تو مانگ، تو جو کہے گا میں اللہ سے درخواست کروں گا، دعا کروں گا، اللہ تجھے ویسا دے دیں گے۔ تو صحابی نے کیا دعا مانگی؟ حالانکہ صحابہ کے بچے ہیں، بیویاں ہیں، ضرورتیں ہیں، غربت ہے، گھر میں کھانے پینے کی ضرورت ہے، مکان چھت کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورتیں جیسے ہمیں لگی ہوئی ہیں، یہ ساری ضرورتیں ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھیں، لیکن نگاہ کتنا بلند ہے۔ آج ہم اگر ہمیں موقع ملے کہ مانگو جی، تو پتہ نہیں ہم اپنی دنیا کی چیزوں میں سے کیا کیا چیز مانگیں گے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے تو پھر میں یہ مانگتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ مجھے جنت دے، اور صرف جنت نہیں، جنت بھی آپ کی رفاقت میں دے، آپ کی سنگت میں دے، آپ کے ساتھ دے، جنت بھی ہو، صرف جنت مجھے نہیں چاہیے، جنت وہ چاہیے جس میں آپ کا دیدار ہوتا رہے، آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ یہ ہے عشق نبوی، یہ ہے عشق نبوی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا عاشق ہو چکے ہیں، ایسے دیوانے بن چکے ہیں کہ نہ دنیا میں حضور کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ جنت میں حضور کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ جنت بھی وہ چاہیے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، محبت ملتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا جو تو نے کہا ہے یہی ہوگا، لیکن اتنی درخواست ہے آپ کے لیے، فَأَعِنِّي عَلَىٰ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اس مقصد کے لیے تو میری یہ مدد کر کہ سجدے زیادہ کر، مطلب نفل نماز زیادہ پڑھ، چونکہ فرضوں کے سجدے بندہ زیادہ نہیں کر سکتا، وہ جو ہیں مقرر ہیں، متعین ہیں، بندہ ان میں کمی بیشی تو نہیں کر سکتا۔ اب فجر کے فرض 2 ہیں، اس کے 4 سجدے ہیں، ہم اس کو 5-6 تو نہیں بنا سکتے، وہ تو یہی رہیں گے۔ فرضوں کے سجدے زیادہ نہیں کر سکتا بندہ، وہ تو جو ہیں سو متعین و مقرر ہیں۔ کثرت سجود جو کہا جا رہا ہے کہ نبی کی رفاقت اگر جنت میں چاہیے تو پھر نوافل کثرت سے پڑھیے، نفل نماز کثرت سے پڑھیے، پھر جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت، ساتھ اور رفاقت ملے گی۔ اسی طریقہ ایک واقعہ، آخری بات، خواجہ مشہور ہیں اپنے مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، شیخ احمد فاروقی سرہندی، جن کو لوگ کہتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، ان کی کتابوں میں اکثر واقعات آتے ہیں۔ ان کے جو پیر تھے، حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو پیر ہیں، ان کا یہ واقعہ ہے، ان کا نام ہے خواجہ باقی باللہ، ان کو کہتے تھے۔ ان کا یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس مہمان آ گئے، اور مہمان زیادہ آدمی تھے، لیکن خدا کا کرنا اتفاق ایسا تھا کہ گھر میں سوا پانی کے کچھ نہیں تھا، گھر میں پانی کے بغیر ہے کچھ نہیں، اور مہمان آ گئے، آگے بھی زیادہ تعداد میں گئے۔ اب اللہ والوں کی جو مزاج یا جو دینی غیرت ہوتی ہے، غیر کے سامنے تو ہاتھ پھیلانا نہیں،
غیر کو تو اپنی حاجت بتانی نہیں، اللہ ہی سے راز و نیاز ہے، تیرے بندے ہیں، تو نے ان کے لیے رزق بھیجنا ہے، میرے گھر میں تو موجود پانی ہے، پانی کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب حضرت کی طبیعت کے اندر بے چینی ہے، مہمانوں کا اکرام بھی کرنا ہے، ان کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے، کھانا بھی کھلانا ہے، دینی تقاضا بھی ہے، مہمان کا حق بھی ہے، لیکن اتفاقاً گھر میں ہے بھی کچھ نہیں۔ تو آپ طبیعت کے لحاظ سے، دل کے لحاظ سے بڑے بے چین ہیں، کبھی گھر کے اندر آتے ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں، اس بے چینی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت کے گھر کے قریب ہی ایک تندور والا تھا، تندور والا، روٹیاں پکانے والا، نان بائی۔ اس نے دیکھا کہ حضرت یوں آ جا رہے ہیں اور ابھی مہمان بھی آئے ہیں، تو اس کے دل میں یہ احساس ہوا کہ لگتا ہے کوئی پریشانی ہے حضرت کو۔ اس نے اپنے گھر میں حضرت کو بتائے بغیر اندازے سے مہمانوں کے مطابق کھانا تیار کروایا اور آ کر کے حضرت کے سامنے پیش کیا۔ حضرت میں نے دیکھا آپ کے گھر مہمان آ رہے تھے تو میرا جی چاہا کہ میں ان کے لیے کچھ پیش کروں، تو یہ آپ قبول فرمائیں۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، اللہ نے بھیجا ہے۔ مہمانوں نے تو کھانا کھا لیا، حضرت نے اس کو بلایا، فرمایا سل، مانگ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو تو مانگے گا اللہ دے دے گا۔ اللہ والوں کی اپنی شان ہوتی ہے، جیسے اللہ والے کیا کہتے ہیں، خدا والے خدا نہیں ہوتے پر خدا سے جدا نہیں ہوتے۔ اللہ والوں کا ایک اپنا مقام ہے۔ تو وہ نان بھائی وہ سوچ کر کے پتہ نہیں کیسے اس کے دل میں آیا، اس نے کہا حضرت اگر دینا ہی ہے تو بس پھر اپنے جیسا بنا دیجیے۔ اب اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے اپنے جیسا، اس جیسا بنیں گے جس کے پاس گھر میں روٹی، مہمانوں کے روٹی نہیں ہے، ہم ایسے غریب بنیں گے، کوئی ایسی دعا کرنے کو ہمارے جیسا دنیا دار کوئی تیار نہ ہوتا۔ پتہ نہیں اللہ نے اس کے دل میں کیسے ڈالا کہ حضرت اگر دینا ہے تو بس اپنے جیسا بنا دیجئے۔ حضرت کہتے رہے بھائی کچھ اور مانگ، یہ بڑا مشکل کام ہے، کچھ اور مانگ، لیکن اس نے کہا نہیں، اب حضرت کی ایک سالوں کی محنتیں، سالوں کا پیچھے ایک سلسلہ، بزرگان دین کی صحبت، اب یہ کہے کہ آن فان میں مجھے ابھی اپنے جیسا اللہ والا بنا دیجئے، جس درجے کے آپ اللہ سے قرب اور محبت و ولایت رکھتے ہیں مجھے بھی ابھی یہ مل جائے، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ خیر آتا ہے ان کی کتابوں میں کہ حضرت نے کہا پھر اس کے لیے آپ کو تھوڑا وقت میرے پاس گزارنا پڑے گا۔ 3 دن اس کو اپنے حجر مبارک میں رکھا، 3 دن، بس صرف نماز کے لیے باہر نکلتے، 3 دن اپنے حجر مبارک کے اندر رکھا۔ تیسرے دن جب باہر نکلے تو لوگ ظاہری شکل سے بھی نہیں پہچان سکتے تھے کہ ان میں سے باقی باللہ کون ہے اور وہ نان بھائی کون ہے۔ ظاہری طور پر بھی اللہ نے بالکل ایک جیسا بنا دیا اور باطنی طور پر بھی اللہ نے اس کو وہی اپنا قرب دیا، اور لکھا ہے کہ چند دن کے بعد وہ اللہ کو پیارا بھی ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں بھی کچھ ایسے اعمال اختیار کریں، اپنی زندگی کو اس نیج پہ لے آئیں کہ اللہ فرمائے مانگیے، اللہ کے نبی فرمائے مانگیے، اللہ کے ولی فرمائے مانگیے۔ خوش ہوں گے تب تو کہیں گے نا، ان کو ایسا خوش کر دیجئے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے نیک بندوں کو ایسا خوش کر دیجئے کہ جب وہ خوش ہوں گے تو پھر اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔